من کی مت کیجیے، جب بھی کرنا ہے تو پنجتن کیجیے۔ رسول اللہ نے یہی کیا۔ ایک بار بتا دیجیے کہ رسول اللہ نے کبھی من کی بات کی ہو؟ نہیں۔ شہر علم بنایا کہ علی کو بلاؤ، عدالت قائم کی کہ علی کو بلاؤ، نوجوانوں نے جنت کی فہرست بنائی، اور جب سارے لائن میں سب کا سب کھڑے ہو گئے، سارے اول سے لے کے آخر تک جنتی، تو پکار کے کہا آپ حسن و حسین کو بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ جب عورتوں کو قطار در قطار کھڑا کر دیا کہ ساری جنت میں جائیں گی، سب خوش ہو رہے تھے، کہا آپ زہرا کو بلاؤ۔ یہ رسول نے جو بھی فضیلت کا قطب مینار بنایا، فضیلت کا مینار بلند کیا، تو سب سے اوپر کا جو درجہ دیا وہ اپنے اہل بیت میں سے دیا۔ یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ تو غریب نواز ہندوستان میں اسلام لے کے نہیں آئے، غریب نواز ہندوستان میں حسینیت لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جس اسلام میں حسین نہیں وہ یزیدی اسلام ہوتا ہے، جس اسلام میں حسین ہوتے ہیں وہ پنجتنی اسلام ہوتا ہے، محمدی اسلام ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول آل محمد آل محمد۔ اچھا اولیاء اللہ سب تو غریب نواز سے میں نے بات اس لیے چھیڑ دی کیونکہ جب بھی ولایت کی بات ہوگی تو ایک ہی نام یاد آئے گا، معین الدین حسن، بیٹا غیاث الدین کا، وہ بیٹے سراج الدین کے، وہ بیٹے محمود کے، وہ بیٹے محمد کے، وہ بیٹے عبداللہ کے، وہ بیٹے عبد الکریم کے، وہ بیٹے عبد الرحمن کے، وہ بیٹے محمد ابراہیم کے، اور وہ بیٹے موسی کاظم کے۔ اور موسی کاظم بیٹا ہے محمد باقر مجاہد کربلا کا۔ مجاہد کربلا بیٹا ہے سید سجاد کا، کہ میدان قیامت میں آدم سے لے کر کے خاتم تک، آدم سے لے کے مہدی تک سارے سجدہ کرنے والے تشریف فرما ہوں گے، انبیاء کی سب الگ لگی ہوگی، سجدہ کرنے والے الگ ہوں گے، اور ندا آئے گی، غیب سے کوئی پکارے گا اے سید سجاد، تو سب بیٹھے ہوں گے، علی کا بیٹا حسین کا شہزادہ کھڑے ہو کر کہے گا لبیک و سعدیک، جو اتنی بڑی بھیڑ میں سید سجاد کہلائے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے غریب النواز کا دادا جد امجد، اور زین العابدین یہ بیٹے ہیں حسین کے، اور حسین کس کا بیٹا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حسین اس کا بیٹا ہے جس کی معراج عرش پہ ہے، حسین میں تاج ہے، معراج ہے، براق ہے، علم ہے، قلم ہے، نو ہے، جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور کائنات کی تمام خوبیوں کا مرکز ہے، اور حسن و جمال کا مرکز ہے، اور رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے میرے حسن جمال کو میرے شہزادوں میں ایسے تقسیم کیا ہے، آدھا حسن کو ملا، آدھا حسین کو ملا، اور قیامت تک جہاں جہاں ان کے شہزادے ملیں گے وہ آئینہ کہیں مخدوم کا ہوگا، کہیں خواجہ کا ہوگا، کہیں غوث کا ہوگا، کہیں قلندر کا ہوگا، جب اس آئینے میں جھانکو گے تو ہر صورت میں جمال محمد کا ملے، سبحان اللہ، یعنی رحمت کا ملے۔ تو غریب نواز ہندوستان میں حسین لے کے آیا، حسین پہچنوایا، حسین بتایا، اور بتایا کہ اسلام کا وہی پرچم بلند رہے گا جس پہ یا حسین لکھا ہوگا۔ کوئی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، تو میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا بے شک جو رسول نے دیا تھا اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا تھا۔ خیبر میں جو رسول نے دیا تھا اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا تھا، جو علی بدر میں لے کے آئے تھے اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا تھا، جو احد میں لگایا گیا تھا علم اسلام کا اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا تھا، جو خندق میں علی لے کر آئے تھے اور عمر ابن عبد ود کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو جس پرچم کے نیچے عمر ابن عبد ود مارا گیا اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا تھا، علی نے جو پرچم حسن کو دیا اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا تھا، حسن نے جو حسین کو دیا اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا تھا، اور حسین نے جو عباس علمبردار کو دیا اس پہ لا الہ الا اللہ ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ تو جب عباس فرات کے کنارے زمین پہ تشریف لائے اور علم زمین پہ آیا، اور پھر حسین جب علم لے کے لوٹے
تو اب اس پہ لکھا ہوا تھا حسین ابن علی. کسی کو دیکھ کے غریب نواز نے کہا تھا حقہ کے بنائے لا الہ حسین. اب عالم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی پہچان یا حسین بن گیا ہے. جہاں یا حسین ہے وہاں لا الہ الا اللہ ہے، اور جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں ہی یا حسین ہے. اب یہ دونوں کا ساتھ ایسے ہے جیسے پھول کا خوشبو کے ساتھ، سورج کا شعاعوں کے ساتھ، چاند کا چاندنی کے ساتھ. تو جہاں چاند ہوگا وہاں چاندنی ہوگی، جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو ہوگی، جہاں سورج ہوگا وہاں روشنی ہوگی. تو عزیزان محترم سمپل سی اور سادی سی بات ہے نا کہ قیامت تک حسین لا الہ کی پہچان ہے اور لا الہ حسین کی پہچان ہے. اللہ اکبر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. تقریر سنیے مت سمجھیے. اور اتنے راز ہیں غریب نواز کی اس ایک ربائی میں کہ ایک ایک مصرے پہ ایسی کروڑوں کائنات وار کے پھینک دی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. تم نے کربلا میں حسین پہچانا. حسین کس کو کہتے ہیں؟ کربلا میں آ کے پہچانا اور پہچانوانا پڑا. میں نے تو اسی دن حسین کو پہچان لیا تھا جب مسجد نبوی تھی، نماز عصر تھی، صحابہ سجدے میں تھے، رسول امام تھے. یعنی نماز مومنوں کی معراج اور صاحب معراج رسول خود نماز میں، اور وہ بھی نماز کی معراج یعنی حالت سجدہ میں کہ جب خدا اور مصطفیٰ کے بیچ کوئی نہیں ہوتا تو حسین دوڑے ہوئے آئے اور پشت پہ بیٹھ گئے. اب رسول کے دل و دماغ میں بس دو چیز چل رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور کہیں حسین گر نہ جائے. اب سمجھے لا الہ اور حسین کیسے چلیں گے؟ ماشاءاللہ. لا الہ اور حسین ایسے چل رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا کلمے کے برابر کر دیا. بولے یہ تو ڈیرنگ بڑھتی جا رہی ہے، اب اپنے کو فتویٰ لانا پڑے گا. کلمے کے برابر کر دیا. میں نے تھوڑی کیا، غریب نواز نے کہا دین است حسین دین پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے، حسین دین کو پناہ دینے والا بھی ہے. اور دنیا جانتی ہے جو پناہ دیتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور پناہ دے ہوتا ہے وہ کم پاورفل ہوتا ہے. بھول گئے؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، سینکڑوں دفعہ رسول نے کبھی ممبر چھوڑا، کبھی محراب چھوڑا، کبھی خطبہ چھوڑا، کبھی حدیث چھوڑا، دوڑ کے حسین کو اٹھایا. یا رسول اللہ آپ حدیث چھوڑ کے حسین کے لیے دوڑ جاتے ہیں. تو کہا کریں تو کریں کیا؟ جو پڑھ رہا تھا وہ حدیث تھی، اور جو لڑکھڑا کے گر رہا تھا وہ قرآن تھا. قرآن سے ماننا زیادہ ضروری ہے. اور جس کو میری یہ سمپل سی بات پسند نہ آئے اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا لے کے چلے جائیں کہ یار مولانا شفیق نے تو حسین کو قرآن کہہ دیا. میں نے تھوڑی کہا، میں نے تو بعد میں کہا. اعلیٰ حضرت نے پہلے کہہ دیا بارہائے صحف غنچہائے قدس. صحف کہتے ہیں آسمانی صحیفے کو، آسمانی کتاب کو، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو، بیاس کو. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے کہہ دیا بارہائے صحف یہ حسن و حسین نہیں ہے، یہ قرآن کے پاروں کی طرح ہیں. غنچہائے قدس یہ قدس کے غنچوں کی طرح ہیں. گلدان جو ہم پیش کرتے ہیں بھوکے، یہ اس کے پھولدان کی طرح ہیں. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. تو اہل بیت ہیں کون؟ اٹھا لیجئے، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے حدیث پاک فدعا علی و فاطمہ و حسن و حسین. تو رسول اللہ نے علی کو بلایا، سیدہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور بلا کے کہا گھر میں رہنے والے اور ہیں، تطہیر میں رہنے والے اور ہیں. سبحان اللہ. جو جتنے گھر میں سب اہل بیت ہیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ اہل بیت نسب، رسول کے چچا اہل بیت میں. تھوڑا آگے آ جائیں تو پیچھے والے بیٹھ جائیں گے، جلدی جلدی آگے جائیے.
اس لیے میں اس کونے میں بیٹھا ہی اس لیے ہوں میں تاکہ آگے جگہ بن جائے. آئیے ماشاءاللہ. اب جس کو آنا ہو آ جائے گا. بسم اللہ. سبحان درود پاک پڑھیے. بولیں گے یا تو حسین کے نیچے والے بولیں گے. حسین کے اوپر کون ہے؟ رسول ہیں, سیدہ ہیں, علی ہیں, رسول کے باپ دادا ہیں. علی کے باپ دادا کیا بات ہے, رسول کے باپ دادا جو ہیں وہی علی کے باپ دادا ہیں, جو علی کے باپ دادا وہی رسول کے باپ دادا ہیں. یعنی اللہ نے خاندان ایسا ملا دیا کہ چاہنے کے باوجود بھی کوئی علی سے جدا نہیں ہو سکتا. جب جب ذکر عبد المطلب ہوگا کیجیے ذکر عبد المطلب, جب جب آپ پڑھیں گے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل تو ماننا پڑے گا یہ دادا, یہ جو ہاتھی والوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑا تھا وہ رسول کا بھی دادا تھا اور علی کا بھی دادا تھا. جب جب پڑھیں گے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, وہ ہے جو عرب کے بھوکے ننگوں کو اپنے مال سے کھلاتا ہے گرمی کے دنوں میں. جب سوکھا پڑ جائے ہر طرف اناج کی کمی ہو تو جو اپنے اونٹ ذبح کر کے کھلائے, اپنے پھل کھلائے, اپنے گھر سے کھلائے تو کون ہے؟ کہا اس کا نام ہے ہاشم. یہ رسول اللہ کے پردادا ہیں. میں نے کہا غور سے دیکھیے علی کا بھی پردادا ہے. تو یہ دونوں کا خاندان ایک رکھا ہے نا. تو نسب ایک ہوتا ہے اہل بیت نسب, رسول اللہ کے چچا بھی, رسول اللہ کے دادا بھی. بھئی مان رہے ہیں نا علماء کہ بھئی اہل بیت نسب کون؟ آل عقیل, آل جعفر, آل عباس. حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کی آل. مگر دیکھیے آل عقیل, آل عباس, آل جعفر تو کہتے ہیں, آل ابو طالب نہیں کہتے. جبکہ آل عقیل, آل جعفر, آل علی یہ سب آل ابو طالب ہی ہیں مگر کہتے نہیں. اچھا وہ کہیں نہ کہیں ہمارا بگڑتا کیا ہے؟ ہمارے لیے تو سب سے بڑی اپارچونٹی یہ ہے اور ہمارے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, اسلام کے علم بلند کرنے میں, مسجد نبی بنانے میں, کعبہ بنانے میں بنو ہاشم تھے آگے آگے. مگر جب کربلا آئی نا تو جتنے تھے سب کے سب بنو ابو طالب تھے. بنی ہاشم نہیں تھے, سب ابو طالب کے بیٹے تھے. آپ ایک ایک شہید کربلا کا نام لیتے جائیے جو اہل بیت رسول خدا میں سے تھا. میں آپ کو شجرہ گناتے جاؤں گا. مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب, جعفر ابن عقیل ابن ابو طالب, علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب, قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابو طالب. نہیں سمجھ میں آئی؟ ہاں, عبداللہ ابن عباس ابن علی ابن ابو طالب, جعفر ابن علی ابن ابو طالب. اب تاریخ کبھی بیٹھ کر کے جب جس کو پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے کہ آپ ایک کیس کی اسٹڈی کر رہے ہیں. ہر لہجے اور ہر زاویے سے جب کسی بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اسلام کا جھنڈا جس ڈنڈے پہ لگا ہوا ہے نا اس میں قوت ابو طالب کی ہے. اب مانے بھئی ڈنڈے کا ڈر یہ ہے نا جو ابو طالب کو نہیں مان رہے. مگر عزیزان محترم, ایک ہے نسب, ایک ہے اہل بیت سکنا, جو رسول کے گھر میں رہے. جتنی ازواج آئیں وہ تھی تو نہیں رسول کے گھر میں مگر چونکہ نکاح ہو گیا تو یہ اہل بیت سبب ہو گئے, وہ رہتے ہیں, سکوت اختیار کرتے ہیں, یہ ہو گئے اہل بیت. تو ایک ہے اہل بیت سبب, ایک اہل بیت نسب, ایک اہل بیت خدمت. تو سارے اہل بیت ہیں. عرب والے نوکروں کو بھی اہل بیت میں کہتے ہیں. بھئی جب میں دعوت میں جاؤں گا تو میرا ڈرائیور بھی ساتھ میں جائے گا نا وتھ فیملی میں, وہ بھی تو وہیں کھانا کھا کے آئے گا. میرے جن لوگوں پہ رسول اللہ نے کہا تھا خبردار ان پہ صدقہ حرام ہے, ان کو صدقہ نہیں دے سکتے, نہ علی کی اولاد کو, نہ جعفر کی اولاد کو, نہ عقیل کی اولاد کو, نہ عباس کی اولاد کو نہیں دے سکتے, ہے نا, نہیں دے سکتے. مگر رسول اللہ ام سلمہ کے گھر میں آئے, 2 ہانڈی میں پک رہا تھا گوشت. سرکار نے کہا میرے گھر میں 2 ہانڈی؟ کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کا تھا, چونکہ آپ کی باری میرے یہاں تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہ کھلاؤں جو صدقے کا نہ ہو. پھر جب پتا چلا ازواج جو تھی ان کے یہاں صدقہ کھایا جاتا تھا, اور
حضرت ابو ایوب انصاری فرما رہے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، زید ابن ارقم فرما رہے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، اور ازواج صدقے کا گوشت پکا بھی رہی ہیں، کھا بھی رہی ہیں، تو روایت تو بتا رہی ہے نا کہ جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت اور ہیں، ہے نا؟ جن پہ صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت اور ہیں، رسول اللہ نے جن پہ صدقہ حرام کیا وہ اہل بیت اور ہیں، جو خدمت کرتے ہیں وہ اہل بیت اور ہیں، جو نکاح میں ہیں وہ اہل بیت اور ہیں۔ ایسے میں ضروری یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ جو تطہیر میں ہیں وہ اہل بیت اور ہیں۔ تطہیر میں مطلب سمجھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو ہر برائی، ہر عیب، ہر نقص سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ یعنی اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ مجبور نہیں ہے کہ آپ نیکی کرو تو آپ کو جنت ہی دے۔ ابھی کوئی بہت نمازیں پڑھ لے اور اس کے بعد کہے بھائی میں تو جنت میں جاؤں گا، امپاسبل۔ اعمال پہ بخشش کا دار و مدار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے عدل کو وہ چیز جو چاہے جیسا چاہے کرے، کوئی نیکی کرے اور بدلے میں جنت ہی میں ڈالے وہ ضروری نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے کے مطابق وہ ضرور ڈالے گا۔ اچھا وہ کسی کو کوئی بہت نمازی آئے وہ کہے میں تجھے جنت میں نہیں ڈالتا، تو ہے کوئی جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لے گا کہ نہیں میں تو جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، اس کی مرضی ہے، جو کچھ نہیں کرتا اس کو سب کچھ دے دے۔ مثال کے طور پر جن روحوں کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا، ان روحوں کا کیا کمال تھا؟ اس نے روح بنائی اور نبی بنا دیا، کسی نیکی کے عوض تو نہیں بنایا نا، تقوی کے عوض تو نہیں بنایا، اس نے تو کچھ روحیں بنائی کہ یہ انبیاء ہیں، کچھ بنائی کہ یہ اولیاء ہیں۔ تو اللہ دیکھیں مقدمہ بہت ٹھوس ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جو انبیاء کی ارواحیں ہیں، ایسا تو نہیں کہ پہلے روحیں بنا دی پھر ان روحوں نے بہت عبادت کی، بہت عبادت کی، بہت عبادت کی، تو بدلے میں اللہ نے کہا تم نے بہت عبادت کی ہے تم پہلے نمبر پہ آ گئے اس میں تم نبی ہو۔ اللہ نے روحیں بنائی اور کہا یہ نبی ہوں گے، بغیر کسی اجر کے ان کو نبوت دے دیا، بغیر کسی اجر کے کچھ روحوں کو رسالت دے دی، بغیر کسی اجر کے کچھ روحوں کو ولایت عطا فرما دی۔ تو جب آپ نبوت ملنے پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ولایت ملنے پہ سیٹسفائیڈ ہیں، فلاں ولی پیدا ہوئے اور پیدائشی ولی تھے کرامت دکھائی تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں، کچھ کہیں کہہ رہے ہیں، اور غوث اعظم پیدا ہوئے 18 پارہ کے حافظ تھے تو آپ نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں۔ جب اللہ بغیر کسی کام کے، بغیر کسی نیکی کے، بغیر کسی عبادت و تقوی طہارت کے کسی کو ولایت، غوثیت، قطبیت اور نبوت دے تو آپ اعتراض نہیں کرتے، تو کچھ لوگوں کو اگر بغیر کچھ کیے طہارت دے رہا ہے تو اعتراض کا مقام نہیں بنتا۔ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے اپنے حبیب کی طہارت میں داخل کرے، جسے چاہے داخل نہ کرے۔ مولوی نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو طہارت کی چادر میں ڈالے، جسے رسول نے چادر میں لے لیا وہی چادر میں رہیں گے، جسے باہر رکھا وہ قیامت تک باہر رہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نیکی مت ڈھونڈیے، کیا نیکی کی جو طہارت میں ہے، یہ ان کا کیا کمال ہے طہارت میں ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ مجبور تھوڑی ہے۔ اس نے تو کچھ روحوں کو چن لیا کہ جس طہارت کی چادر میں میرا حبیب ہے اسی میں یہ رہیں گے۔ اچھا کب سے ہیں یہ؟ کہ جب سے اللہ کا ارادہ ہے تب سے یہ پاک ہیں۔ کیا کہا؟ انما یرید اللہ، بے شک یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ کچھ پاک لوگوں سے، اے اہل بیت تم سے گندگی کو، غلاظت کو، ناپاکی کو، برائی کو، عیب کو، نقص کو دور کر دے۔ یہ آخرکار اللہ تعالیٰ انما کیوں کہہ رہا؟ یا اہل البیت یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تم سے رجس کو دور کرے۔ سب سے سمپل ہوتا، مگر کہا انما یرید اللہ، انما لگایا ہی یہ جاتا ہے تاکہ اعتراض کے راستے بند ہو جائیں کہ میری مرضی ہے، میں جس کو طہارت دوں جس کو نہ دوں۔ پتہ چلا یہ اللہ کی مرضی ہے، ملا کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو چنے کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔
معلوم یہ ہوا کہ جب طہارت بانٹی جا رہی تھی اس وقت بھی ایک ایسی قوم تھی جو اس بات پہ اعتراض کر رہی تھی، اس لیے اللہ نے کہا یرید اللہ، زبانیں بند رکھیے گا، یہ اللہ کا ارادہ ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، میں دے رہا ہوں ان کو طہارت۔ تو یہ روزے اول سے طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، نور بھی ہیں، صاحب نور بھی ہیں، صاحب انوار بھی ہیں، صاحب تجلیات بھی ہیں۔ جب بھی ذکر ہوگا تو ان کا ذکر ہوگا، یا تو ان کے باپ دادا کا ذکر ہوگا، یا ان کے بیٹوں اور پوتوں پر پوتوں کا ذکر ہوگا۔ تو آج جس محفل میں ہم آئے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس اللہ سرہ العزیز، ان کی ذات والا برکت وہ ہے جو سیدنا امام حسین کی نسل در نسل، یعنی امام حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل اعرج کے بیٹے سید محمد کے خانوادے سے ہوتے ہوئے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات والا بابرکت، جہاں غریب نواز حسینیت لے آئے، دیکھیے جہاں سے بات میں نے شروع کی، جہاں غریب نواز حسینیت لائے اور یہ بتا دیا کہ اسلام کا وہی علم، بھئی اسلام کا جھنڈا طالبان بھی اٹھائے ہوئے، اسلام کا جھنڈا تو ابھی وہ کالے پرچم لے کے نکلے تھے سب، وہ بھی اٹھائے ہوئے تھے، نام لینا ضروری تھوڑی ہے، جس نام پہ بلنک ہونے لگے ہمارے یہاں کے نیٹ کو نام لینا ضروری تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو بھی جماعت اٹھ رہی ہے بندوق لے کے، گن مشین لے کر کے، توپ لے کے، تلوار لے کے، اس بیچارے کا یہی دعویٰ ہے کہ بھئی یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ غریب نواز نے 800 سال پہلے مسئلہ حل کر دیا اور فرما دیا کہ ہر جھنڈا اسلام کا نہیں ہے، جس جھنڈے پہ یا حسین لکھا ہے وہی اسلام کا جھنڈا ہے۔ سبحان اللہ۔ اٹھائیے لطائف اشرفی، لطائف اشرفی کا آخری لطیفہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں علم، تبل، نقارہ، نشان سمجھتے ہیں آپ؟ جائیے پرانا غریب جو سرکار مخدوم اشرف کا نشان رکھا ہوا ہے، اب ہم اس کو پنجہ کہتے ہیں۔ مخدوم اشرف جب لائے تھے تو وہ نشان یہ تھا، اس کی ویڈیو باقاعدہ وائرل ہوئی ہے اس بار اتفاق سے، کسی نے ویڈیو بنائی اور وائرل کر دیا کہ یہ مخدوم اشرف لے آئے تھے۔ اب پتا چلا کہ جو بیچارے باہر اگر ایک پنجتن کے نام کا پنجہ لگا ہوا ہے تو منہ چڑھا کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو مخدوم اشرف لائے تھے، یہ وہ ہے جو غریب النواز لائے تھے، یہ وہ ہے جو مدار پاک لائے تھے، یہ وہ ہے جو صاحب گلبرگہ بندہ نواز گیسو درار